گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا و انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور نہایت خوش ہوں کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ آج ہم رومیو 10 باب کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایسا کریں آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اکٹھا کیا تاکہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو پڑھ سکیں۔ پاک روح، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو اس تمام وقت میں ہماری رہنمائی کرنا، تو ہم سے ہم کلام ہونا، کیونکہ ہمیں تیری ضرورت ہے۔ اور خداوند، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ہونٹوں کو مسا کر اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ تو تمام سننے والے کانوں کو مسا کر اور تمام دیکھنے والوں کو برکت دے، تاکہ خداوند آج لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں اور پاک روح کے وسیلہ سے آج ایک بڑا کام ہو۔ خداوند تو ہمارے ہونٹوں کو مسا کر اور خاص کر مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے، تاکہ ہم نہ صرف تیرے کلام کو سنیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنے والے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ان دنوں میں رومیو کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور 1 سے لے کر 9 باب ہم ختم کر چکے ہیں۔ آج ہم رومیو 10 باب کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم مطالعہ شروع کریں، میں ہمیشہ کی طرح آپ سے بات چیت کرتا ہوں کہ آج ہم چند آیات پڑھیں گے اور پھر انہی آیات کے متعلق ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ تو آئیے ہم آج کا باب شروع کرتے ہیں۔ رومیو 10 باب، اس کی 1 سے 4 آیات۔ رومیو 10 باب 1 سے 4 آیت۔ اے بھائیو، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری یہ دعا ہے کہ وہ نجات پائیں، کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ بس ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر پولس رسول ہم سے یہودی لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کس شدت سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یسوع مسیح کو جانیں اور اسے اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کریں۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ یہودی لوگوں کے خداوند کی تابعداری کرنے اور اس کے حکموں پر چلنے کا ایک جنون ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ جنون تعلیم کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، یعنی کہ وہ تعلیم جو خداوند کی طرف سے ملتی ہے، یعنی کہ ملی ہوئی حکمت، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں اور وہ خداوند کی راست بازی کو نہیں پہچانتے، بلکہ وہ اپنے طریقوں سے خداوند کی راست بازی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کے درمیان ایک فرق واضح کرتا ہے جو اپنی طاقت سے شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو دانش مند ہیں اور جانتے ہیں کہ خداوند نے خود ہمارے واسطے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو دراصل یہ 2 طرح کی راست بازیوں کا ذکر ہے، ایک ہمارے کاموں کے باعث اور دوسری ہمارے ایمان کے باعث حاصل ہونے والی راست بازی۔ اب یہ 2 مختلف باتیں ہیں اور پولس رسول یہ دکھا رہے ہیں کہ بلکہ وہ اسرائیلیوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ان میں خداوند کو خوش کرنے کا جنون ضرور ہے، لیکن بس ان کا طریقہ غلط ہے، اور وہ اسی لیے کیونکہ وہ سب یہ نہیں جانتے کہ وہ اس بات سے آج بھی ناواقف ہیں کہ یسوع مسیح نے ان کے لیے تمام تقاضوں کو پورا کر دیا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کر دیا ہے۔ یسوع مسیح نے ان کے لیے تمام تقاضوں کو پورا کر دیا ہے تاکہ ہم خداوند کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی کوششوں سے خداوند کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہمیں پھر اسی بغاوت کی طرف لے کر جاتی ہیں جو انسان نے خدا کے حضور کی تھیں۔ میں پچھلی کئی ایپیسوڈ سے مسلسل یہ بات دہراتا آ رہا ہوں کہ ہم نے خدا کے حضور بغاوت کی تھی۔ سب سے پہلے تو ہم نے
खुदावन से कहा कि नहीं खुदावन, हम अपनी ज़िंदगियां तेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं गुजार सकते, बल्कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारना चाहते हैं, और हम इस मकसद को भी पूरा कर रहे हैं जो खुदावन हमसे चाहता है। लेकिन हम ये सब अपनी मर्ज़ी, अपने तरीके से करना चाहते हैं, और दरअसल यही वो जगह है जहाँ पर इंसान गलती करता है, हमसे गुनाह सरजद होता है, क्योंकि हम अपने आप पर इतना फ़ख्र करने लग जाते हैं, अपनी ताकत पर इस कदर भरोसा होता है कि हम ये भूल ही जाते हैं कि खुदावंद पर भी भरोसा रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा जब हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, एक मरतबा जब हम यीशु मसीह की दी हुई कुर्बानी को कबूल करते हैं, तो फिर हमें शरीयत के तकाज़ों को पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर पहले ही रास्तबाजी को पूरा कर दिया है। इससे पहले ही शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा कर दिया है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने एक कामिल ज़िंदगी बसर की, और फिर उसने सलीब पर अपनी जान देकर हमारे गुनाहों की सज़ा को अपने ऊपर ले लिया, जिसके असल हकदार हम थे, और बदले में तमाम बरकत हमें दे दी। और इन तमाम बरकत में से सबसे बड़ी बरकत यह है कि हम खुदा की नज़र में रास्तबाज ठहराए जाएं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया है। हमने यीशु की उस कुर्बानी को कबूल किया है जो उसने हमारे गुनाहों की खातिर दी। तो इसीलिए मसीह शरीयत का अंजाम है, क्योंकि वो खुद खुदावंद की नज़र में रास्तबाज ठहरा। और जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो फिर हमें शरीयत के तकाज़ों को पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमें निजात हासिल करने के लिए अपनी रास्तबाजी को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं, रोमियो 10 बाब उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। रोमियो 10 बाब 5 से 13 आयत। चुनाचे मूसा ने ये लिखा है कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है, वो उसी की वजह से ज़िंदा रहेगा। मगर जो रास्तबाजी ईमान से है, वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जिलाकर ऊपर लाने को। बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नज़दीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं कि अगर तू अपनी ज़बान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे किताब मुक़द्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फैयाज़ है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। बस हम यहीं तक पढ़ेंगे और हम इस हवाले को कुछ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले तो पौलुस रसूल हमें ये दिखाना चाहता है कि ये बात वाज़ेह है कि लोग दो तरीकों से निजात हासिल करने की कोशिशें करते हैं, और ये एक मरतबा फिर वही बात है जो मैंने अभी कही थी कि लोग शरीयत को पूरा करके निजात हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो यीशु मसीह पर ईमान लाकर और उसके फजल को हासिल करके निजात हासिल करते हैं, और जो शख्स शरीयत के वसीला से निजात हासिल करता है उसका इंसाफ किया जाएगा। जैसे 5वीं आयत में लिखा है, जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है, वो उसी की वजह से जिंदा रहेगा। और पौलुस रसूल ने रोमियो के पिछले अबवाब में पहले ही ये बात कर दी थी कि हम अपनी ताकत और अपने तरीकों से खुदा की रास्तबाजी को पूरा नहीं कर सकते। तो अगर कोई खुदा के मयार पर पूरा उतरने की कोशिश करता है या अपनी ताकत, अपने जोर से खुदा की रास्तबाजी को पूरा करने की कोशिश करता है, वो आखिरकार नाकाम हो जाता है और वो खुदा की रास्तबाजी को कभी पूरा नहीं कर पाता। दुनिया का कोई भी शख्स कामिल नहीं है, हर शख्स गुनाह करता है, इसलिए जो भी शरीयत को पूरा करने की कोशिश करता है वो नाकाम हो जाता है। तो पौलुस रसूल हमें अपने यीशु मसीह पर ईमान के तहत ये कहना चाहता है कि शरीयत को पूरा करने से बेहतर है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उसकी कुर्बानी पर ईमान लाएं जो उसने हमारे गुनाहों की खातिर दी। अगर इंसान वाकई कामिल होता तो यीशु मसीह को हमारी खातिर अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं थी। पौलुस हमें ऐसी रास्तबाजी के मुतालिक बताना चाहता है जो ईमान पर मबनी है,
जो इस बात पर ईमान लाने पर मुनस्सर है कि यीशु मसीह ने पहले ही हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, रोमियो 10 बाब 5 से 7 आयत, चुनाचे मूसा ने ये लिखा है कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है, वो उसी की वजह से जिंदा रहेगा। मगर जो रास्तबाजी ईमान से है, वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जिला कर ऊपर लाने को। क्योंकि हम ये कभी नहीं कर सकते। हम यीशु मसीह को आसमान से उतार कर ज़मीन पर नहीं ला सकते, और ना ही हम यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला सकते हैं, बल्कि हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह के कलाम पर ईमान लाएं, और उसके साथ साथ अगर हम खुदा के बेटे यानी यीशु पर ईमान लाते हैं तो गोया हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। और आइए हम अब पौलुस रसूल की उन बातों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। हम रोमियो 10 बाब की 9 आयत को देखते हैं, और ये दरअसल एक मशहूर आयत है, और इस आयत को लोग ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोगों को इंजील मुकद्दस के अकीदे के मुताबिक बता सकें कि अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। तो जब हम इस आयत को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो हमें 2 अहम बातें नजर आती हैं जिनकी ताबेदारी हर ईमानदार को करनी चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करना है, और दूसरी बात यह कि अपने दिल से इस बात पर ईमान लाना है कि खुदा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। और इकरार करने का मतलब ये नहीं है कि हमने बस कह देना है, इसका मतलब ये है कि हमने ऊंची आवाज में अपने ईमान का इकरार करना है, और हम जो कहेंगे हमें उस पर अमल भी करना है। आपकी कही हुई बात और आपके अमाल में फर्क नहीं होना चाहिए। और इकरार का मतलब है अपने मुंह से किसी ऐसी बात को बयान करना जिसे आपके इर्द गिर्द के लोग सुन सकें और उसका तजुर्बा हासिल कर सकें। और जाहिर है कि जब लोग आपकी बात को सुनेंगे तो ही वो उस पर ईमान लाएंगे, और अपने दिल से ईमान लाना जरूरी है। लेकिन अगर आप अपने दिल से किसी बात पर ईमान लाते हैं और मुंह से इस बात का इकरार नहीं करते तो किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि आप किस पर ईमान लाते हैं जब तक कि आप कह नहीं देंगे। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि ईमान के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि आप अपने मुंह से इस बात का इकरार करें कि यीशु मसीह ही खुदा है, और दूसरा ये कि आप अपने दिल से भी इस बात पर ईमान लाएं कि खुदा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। और मेरे ख्याल से मैंने इस बारे में रोमियो के पहले या दूसरे बाब में भी बात की है। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आप इस बात पर ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया, तो आप इस बात पर भी ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी ताकि हम अपने गुनाहों से आज़ाद हो सकें, और यीशु मसीह के वसीला से एक बहुत बड़ा तबादला हो, और वो ये कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की वजह से अपनी जान दी। उसे उन गुनाहों की सज़ा मिली जो उसने कभी किए ही नहीं, और इसके बदले में हमें वो तमाम बरकत मिल गईं जिसका असल हकदार खुद यीशु मसीह था। और सबसे बड़ी बात यह कि खुदावंद ने यीशु की इस कुर्बानी को कबूल किया ताकि हम बचाए जा सकें, ताकि खुदा के साथ हमारा रिश्ता वापस बहाल हो सके। अब खुदावंद हमसे बस इस बात की उम्मीद करता है कि हम यीशु मसीह की कुर्बानी पर ईमान लाएं। वो गुनाह से वाकिफ ना था, लेकिन वो मुआ ताकि हम जिंदगी पा सकें, ताकि हम बचाए जा सकें। अगर यीशु मसीह हमारी खातिर अपना कीमती लहू ना बहाता तो यकीनन हम आज भी गुनाहों की जिंदगी बसर कर रहे होते, और सबसे बढ़कर ये कि हम खुदा के साथ कभी अपना रिश्ता बहाल नहीं कर सकते थे। लिहाजा हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपनी ईमान का इजहार यीशु से करें। तो जब हम अपने दिल में इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, तो खुदावंद हमें कबूल करता है और वो हमें निजात बख्शता है। खुदावंद अब हमसे ये नहीं चाहता कि हम अपनी शरीयत को पूरा करके खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहरें। खुदा ने रास्तबाजी को पूरा करने के लिए पहले ही वो सब कुछ कर दिया जो जरूरी था।
خدا نے شریعت کے تمام تقاضوں کو ہمارے لیے پہلے سے ہی پورا کر دیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس کی قربانی پر ایمان لائیں جو اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر دی۔ ایک مرتبہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اس کی دی گئی قربانی پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم خدا کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم خداوند کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح اب ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یسوع کے وسیلہ سے ہی ہمیں اپنے گناہوں سے نجات ملی ہے۔ یسوع مسیح ہی ہمیں خدا کے حضور بغاوت کرنے سے روکتا ہے، وہ ہمیں گناہ کرنے سے روکتا ہے، وہ ہمیں خدا سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے سے روکتا ہے، وہ ہمیں ایسے تمام لوگوں سے بچاتا ہے جو ہمیں خدا کے خلاف کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی رومیوں میں پڑھا کہ یسوع مسیح نے ایک مرتبہ پھر سے خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال کر دیا ہے۔ اس نے ہمیں پھر سے یہ موقع بخشا ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے جا سکیں، اور یہ تمام باتیں ان باتوں سے بہت ملتی جلتی ہیں جو خدا نے ابراہیم سے کہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے رومیوں کے پچھلے باب میں دیکھا جہاں پولس رسول کہتا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ اسے برکت دے گا، وہ اس کی نسل کو برکت دے گا، کیونکہ ابراہیم نے خداوند پر یقین کیا، اس لیے ابراہیم خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرا۔ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم خداوند کے حضور راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور ہم خدا کے ساتھ بھی ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور اس بات پر ایمان لانا کہ یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا گیا، گویا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اب یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، وہی ہمیں بچانے والا ہے، اور اسی نے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دی، اسی نے ہمیں موت سے بچایا، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یسوع نے ہی ہمیں خداوند سے دوری سے بچایا، ورنہ گناہ نے ہمیں خداوند سے دور کر دیا تھا، اور ہمارے اور خدا کے درمیان ایک جدائی پیدا ہو گئی تھی۔ یسوع نے ہی ہمیں خداوند سے دشمنی کرنے سے روکا، ورنہ گناہ نے ہمیں خداوند سے دور کر دیا تھا، اسی نے ہمیں موت سے بچایا۔ اور یہ ہم پہلے رومیوں میں پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے ایک مرتبہ پھر سے ہمارا ملاپ خداوند سے کروایا، اور ہمیں پھر سے خداوند کے خاندان کا حصہ بننے کی توفیق عطا کی، اور یسوع مسیح کی وجہ سے ہی آج ہم ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ یہ سب صرف ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے رومیوں پچھلے ابواب میں پڑھا تھا کہ خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ وہ اسے برکت دے گا، اور وہ اس کی نسلوں کو بھی برکت دے گا۔ ابراہیم نے خداوند پر توکل کیا، اور ابراہیم کے خداوند پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ابراہیم خداوند کے حضور راست باز ٹھہرایا گیا۔ اسی طرح سے جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند ہم سے محبت کرتا ہے اور اس نے ہماری خاطر ہی اپنی جان دی، تو گویا ہم بھی خداوند کے حضور راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں، اور اس بات پر بھی بھروسہ رکھیں کہ خداوند نے نجات کو ہمارے واسطے جیت لیا ہے۔ بس اب ہمیں اقرار کرنا ہے کہ ہاں، یسوع مسیح نے ہی ہمیں نجات دلانے کے لیے یہ سب کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی یسوع مسیح کو مردوں میں سے
زندہ نہیں کر سکتا تھا، یہ صرف خداوند ہی کر سکتا ہے، اور یہ اسی کا منصوبہ تھا۔ اب وقت ہے کہ ہم خداوند کا شکر کریں، اسے اپنی زندگیوں میں قبول کریں اور برملا اس بات کا اظہار کریں کہ ہمارا خداوند زندہ خداوند ہے۔ اور جب ہم اونچی آواز میں ان باتوں کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہر چیز کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اسے برگر چاہیے یا پیزا، اور وہ کسی کشمکش میں اپنا سارا وقت گزار دیتا ہے کہ انہیں کھانا کھانا چاہیے، تو وہ ابھی تک نہیں جانتے کہ انہیں کیا کھانا ہے، لیکن ایک بار جب وہ جا کر اونچی آواز میں آرڈر دے دیں گے تو انہیں اپنا فیصلہ پتہ لگ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند کے حضور بھی اس بات کا اظہار کرنا ضروری ہے کہ ہاں یسوع، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیری قربانی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تو نے ہمارے گناہوں کی خاطر دی، اور اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ تو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ اور اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں، میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں جنہوں نے آج تک یسوع مسیح کو بحیثیت اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اور آج اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو، اور اس پروگرام کے ذریعے سے خداوند کے خاندان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو میرے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہوں۔ میرے آسمانی باپ، میں آج تیرے حضور اس بات کا دل سے اظہار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی تیرے حکموں کے مطابق نہیں گزاری۔ میں نے تیرے حضور بغاوت کی اور اپنے طریقوں سے تیری راست بازی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آج سے اے خداوند، میں اپنی زندگی تیرے حکموں کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، اور اس بات پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ وہ میرے ہی گناہ تھے جن کی خاطر یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی۔ جن تکلیفوں کا حقدار میں تھا وہ یسوع مسیح نے سہی، اسی لیے میں اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے میں تیرے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ جن تکلیفوں کا حقدار میں تھا وہ یسوع مسیح نے سہی، اسی لیے میں اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ خداوند، یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ اب آپ مسیحی ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کسی قریبی چرچ جائیں اور اپنے پاسٹر کو جا کر یہ بتائیں کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر یسوع کو قبول کیا ہے، اور باقاعدگی سے آپ چرچ جاتے رہیں اور بائبل مقدس کا مطالعہ بھی کرتے رہیں، اور خداوند کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں تاکہ آپ یسوع مسیح سے متعلق مزید جان سکیں۔ جب آپ بائبل مقدس پڑھیں گے تو آپ کو روح القدس بھی حاصل ہوگا جو یسوع مسیح اپنے لوگوں کو مددگار کے طور پر دیتا ہے، اور جو ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی زندگیاں تبدیل ہوں گی۔
اور آپ خداوند کو اپنی زندگی میں کام کرتا دیکھیں گے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے اجازت لوں، میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہوں گا جو بیمار ہیں اور خداوند سے شفا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بیماریوں اور پریشانیوں سے گھرے ہیں۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے واسطے بہت سے فوائد جیتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جب ہم چاہیں یسوع مسیح کو پکار سکتے ہیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ جب ہم یسوع کو یاد کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، تو وہ ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دیتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ میں اس دن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ اتنے کم وقت میں تو نے ہمیں نجات کا راستہ دکھایا۔ خداوند، ہم نے آج اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تو ہمارا زندہ خداوند ہے جو ہم سے بے حد محبت رکھتا ہے۔ خداوند، اپنے اسی ایمان کے وسیلہ سے ہم ان تمام لوگوں کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں جو اس وقت بیمار ہیں۔ تو ان پر اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو سکیں، اور بہت سے لوگوں میں تیرے زندہ گواہ بن سکیں۔ خداوند، تو سر سے لے کر پاؤں تک انہیں چھو۔ ہم جانتے ہیں کہ بیماری چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تیرے نام کے آگے ٹک نہیں سکتی۔ اسی لیے تجھ سے اس امید کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں پر کان لگائے گا اور ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دے گا۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو کسی بھی قسم کی پریشانیوں سے گھرے ہیں۔ تو ان پر اپنی نگاہ کر اور انہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دے۔ خداوند، لوگ تیرے معجزات کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں، اور جب ہم اگلی بار ملیں تو بہت سی گواہیاں سننے کو ملیں۔ خداوند، جتنے لوگوں نے آج اس پروگرام کو دیکھا، میں ان تمام لوگوں کے لیے اور ان کے گھرانوں کے لیے بھی تجھ سے برکت مانگتا ہوں۔ فضل دینا کہ آج کا کلام ان کی زندگیوں میں 100% پھل لائے، اور وہ زندگیاں تجھ میں آگے بڑھتی رہیں، اور وہ تیرے کلام کو اور لوگوں تک پہنچانے والے ہوں، تیری محبت کو پہچانیں اور تجھ پر ایمان لائیں۔ ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم تیرے کلام کو نہ صرف سننے والے ہوں بلکہ اس پر عمل بھی کرنے والے ہوں، کیونکہ خداوند، ہم تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ہی ہمارا شافی ہے، ہمارا ایمان تجھ میں مضبوط ہے۔ خداوند، تو ہی ہمارا زندہ باپ ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی تعریف اور تمجید کے لائق ہے۔ تیرا شکر ہو، تیرا نام سب ناموں میں اعلیٰ ہے۔ خداوند، تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ہمیں یہ فضل دے کہ ہم تجھ میں آگے بڑھتے رہیں اور تیرے نام کو جلال دیتے رہیں، کیونکہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی تیری محبت کا جواب محبت سے دیں۔ تیرا شکر ہو اور تیری تعریف ہو، کیونکہ تو ہی تعریف اور تمجید کے لائق ہے۔ خداوند، یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے، تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔
خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔